کہ یا اللہ اپنے بندوں کو فتح عطا فرما، ان یہودی اور عیسائیوں کے ظلم و ستم پر تو ان پر اپنا عذاب نازل فرما، اور یا اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو اس سے نفرت کر۔ اہل بیت کا بغض لے کے مر گئے، جنت کی ہوا نہیں لگی۔ جب ابن زیاد کے سامنے کٹا ہوا سر آیا امام حسین علیہ السلام کا، تو اس خبیث کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے ایسے ہونٹوں میں ماری، ایسے کہنے لگا مرنے کے بعد بھی ایسا پر رونق چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ تو جب 2-3 دفعہ ماری تو ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے، رونے لگے ہیں، کہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لی، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ ایک ہے وہ اللہ ہے، ایک ہے وہ اللہ ہے، جب اپنی ذات میں ایک ہے، احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قریش نے کہا تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ پیڑھی، چونکہ اپنی پیڑھیوں کو جانتے تھے عرب، لمبی 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 پیڑھیاں جانتے تھے، اپنے گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے، تو وہ آ کر کہنے لگے تیرے رب کی پیڑھی کیا ہے؟ سر میں اپنے نبی کی پیڑھی سناتا ہوں کہ میرے رب نے کسی عرب میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ آدم تک اپنی پیڑھی کو محفوظ کرتا، میرے نبی کی پیڑھی کو میرے اللہ نے محفوظ کیا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاق بن طابخ بن جاحم بن ناقش بن ماقی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن ینحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فرج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن انوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ ہے، یہ کون ہے؟ یہ ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ یہ وہ ہے، یہ کون ہے؟ والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ یہ کون ہے؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ یہ کون ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ فلا وربک، آئے ہائے ہائے، فلا وربک، عجب قسم۔ اللہ قسم اٹھاتا ہے اپنے نبی کے سامنے، کہتا ہے اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ تو لگتا ایسے ہے قسم اٹھانے والا کوئی اور رب ہے، اور جو بول رہا ہے وہ کوئی اور رب ہے تو حکم آپ ہی ہے، کہہ رہا ہے فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ عشق کی انتہا ہے، یہ محبت کو جس سے میرے اللہ نے پیار کیا، وہ اللہ کے واسطے اس سے پیار کرو اور اس کی زندگی اپناؤ، اس کے اخلاق اپناؤ، اس کے طریقے اپناؤ، اس کی سنت اپناؤ، اس کے مطابق زندگی گزارو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قریش کہنے لگے تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ جبریل آئے، حرم شریف میں بات ہو رہی، لاکھوں کروڑوں فرشتے ساتھ آئے اور ایک چھوٹی سی صورت آئی 4 آیات کی، میرے محبوب ان سے کہیے کہ آپ کے رب کا یہ نسب ہے، آپ کے رب کی یہ پیڑھی ہے۔ قل هو اللہ احد، اسے کہہ دو وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، لم یتخذ صاحبہ ولا ولدا، بیوی نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، لا یحویہ مقام، زمانے جگہ سے پاک ہے، اس کی کوئی جگہ کوئی نہیں، ہم نے جگہ گھیری ہوئی ہے 5-5 6-6 فٹ کا آدھے بندے، اور وہ لا محدود ہے، کہتا ہے جگہ سے پاک ہم۔ لا یحویہ زمان، ہم ٹائم میں پھنسے ہوئے ہیں، آج 16واں روزہ آ گیا
اور آج تیسرا جمعہ آ گیا اور میرے اللہ ٹائم سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد، تنہا، اکیلا، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہو تو مثال دوں کہ وہ کیسا ہے۔ یار گھوڑا کیوں جا ہوندا ہے، ایک آدمی پوچھتا ہے، تو ہم مثال دیتے ہیں بھائی جو میں خچر ہوندا ہے، وہ تو خچر کیوں جا ہوندا ہے، جو میں کھوتا ہوندا ہے، تو مثالیں موجود ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے میری تو مثال کوئی نہیں، تو کیسے تم سمجھو گے کہ میں کیسا ہوں؟ اس دن پتہ چلے گا جب میں جنت میں پردہ ہٹاؤں گا اور تم میرا دیدار کرو گے، اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کیسا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، آج کا دن وہ دن آ گیا ہے کہ آنکھیں اللہ کے چہرے جوانی سے بھرپور چمک رہے ہیں، اور سب سے آخری نعمت جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں دے گا، جنت میں سب چلے گئے، دوزخ والے دوزخ میں چلے گئے، جنت والے جنت میں چلے گئے، دوزخ کو تالا لگ گیا، کوئی نہیں نکل سکے گا، ہمیشہ کی آگ ہے۔ انہا لظا، بھڑکتی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، کھال کو کھینچ لینے والی آگ ہے۔ اللہ کے واسطے قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچو اور بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے۔ جنت والے جنت میں پہنچ گئے، میرے رب کا اعلان ہوگا، میرے بندے میرے دربار میں آئیں۔ ایک دفعہ جبریل آئے، ان کے ہاتھ میں شیشہ، یا رسول اللہ یہ شیشہ دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہا اس میں کوئی نظر آ رہا ہے؟ ایک سفید نشان ہے۔ کہ یہ جو سفید نشان ہے یہ ہے جنت کا میدان جس کا نام ہے مزید۔ مزید یہاں اللہ جنتیوں کو بلا کے اپنا دیدار کرائے گا۔ اور جبریل کہاں ہیں؟ سدرۃ المنتہا، انتہا کی آخر پر ہیں۔ اور اس مسجد میں آنے کے لیے اب میری چٹکی دیکھنا، یہ میں نے یوں کیا اور جبریل یہاں پہنچ گئے۔ اتنے لمبے فاصلے یوں طے کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں اس میدان میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، میں اس کو نہیں پورا دیکھ سکا، یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے رکھا ہے۔ اللہ سارے جنتی ایمان والی عورتیں ایک طرف اور ایمان والے مرد ساتھ دوسری طرف، اور جنت کی حوریں اپنے اپنے محل میں، اپنے گھروں میں۔ یہ عزت ایمان والی عورتوں کو ملنے والی ہے کہ اللہ انہیں بلائے گا، آؤ مجھ سے بات کر۔ حوروں کو یہ عزت نہیں ملنے والی، حالانکہ وہ مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں، انگوٹھے سے گھٹنے تک زعفران سے، گھٹنے سے سینے تک مشک سے، مشک سے گردن تک عنبر سے، گردن سے سر تک کافور سے۔ 125 فٹ قد ہے، تھوڑی چھت پاڑ کے باہر نکل جائے گی۔ 125 فٹ قد ہے اور اس کے سر کے بال چوٹی سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیتے ہیں، اور اس کے اندر جوئیں کوئی نہیں ہوتی، ایسے تو جوئیں جوئیں۔ تو پھر اس میں کیا ہے؟ موتی، ہیرے، یاقوت، خوشبو۔ جب وہ ایسے کرتے ہیں نا، ایسے جو اپنے سر کو ہلاتی ہے تو اس کے بال لہراتے ہیں ایسے، تو جب وہ لہراتے ہیں تو اس سے بجلی جیسی شعاعیں نکلتی ہیں جو پوری جنت کو روشن کر دیتی ہیں۔ اور ان بالوں کو اٹھانے کے لیے جنت کی خادمات ہیں جو ان کے بال اٹھاتی ہیں، اور سورج کو انگلی کا پورا دکھا دے، اے پورا، اس کو فنگر ٹپ کہتے ہیں، تو میرے رب کی قسم سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں جس کا پورا ایسا ہو اس کا چہرہ کیسا ہوگا۔ ان کو اللہ نے میک اپ کیا ہے، کس چیز کا؟ اپنے نور میں سے نور ڈال دیا ہے جو لازوال ہے۔ یہاں تو میک اپ کرتی ہیں ساتھ ہو کے دیکھا اے بھی نال ہوندہ ہے، کتنا کوئی پسینے دے وچوں کالا رنگ نہ نظر آ جائے، انجن کر دیاں رہ جاندیاں۔ اور میرا رب اپنا نور ڈالے گا، ہائے میں قربان جاؤں، میں الفاظ کیسے لاؤں، میں بیان کیسے کروں، میں کس کیفیت سے بولوں، میں بے بس ہوں، میں عاجز ہوں۔ مردوں کے چہرے پر بھی نور ڈالے گا اور ایمان والی عورتوں کے چہرے پر بھی نور ڈالے گا، جنت کی حوروں کے چہرے پر بھی نور ڈالے گا، تو پھر وہ حسن بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ کروڑوں سال بعد بھی وہ جا رہا ہے، اس کی کوئی منزل نہیں۔ وہ لامحدود حسن ہے، وہ لامحدود جوانی ہے، وہ لامحدود خوبصورتی ہے، اس کا بول ترنم ہے، اس کا بول خود نغمہ ہے، بولے تو جیسے نغمہ ہو، بولے تو جیسے گا رہی ہو، چلے تو جیسے بجلیاں لہرا رہی ہوں، بولے تو جیسے پھول نکل رہے ہوں، مسکرائے تو دانتوں کے نور سے ساری جنت روشن ہو جائے۔ ایسا حسن اللہ نے دیا ہے کہ زنا چھوڑ دے، شادی کر، میں زوجناہم بحور عین، میں تیری جنت کی عورتوں سے شادی کروں گا۔
سب سے چھوٹے جنتی کو 72 بیویاں ہیں اور اوپر جتنی اللہ چاہے گا عطا فرمائے گا۔ تو آخری آدمی، آخری، میرے نبی نے کہا اس کا نام ہے جوہینہ، اس کا قبیلہ بھی ہے جوہینہ، عرب ہوگا، ساڑھے چو نہیں ہوئے گا، عربیاں چو ہوئے گا، آخر میں جہنم سے نکلے گا، سب سے آخری، سب سے آخری، سب سے آخری۔ جب اللہ اسے جنت کا حکم دے گا، اسے آب حیات نہر میں نہلائے گا، وہ سیاہ کوئلہ ہوگا، وہ دوبارہ انسانی شکل میں آئے گا، دروازے پہ جائے گا، اللہ کہے گا جا، وہ ایسے دیکھے گا، اللہ اس کے ساتھ مذاق کرے گا، اس کو لگے گا جنت جا ہی کون، جیسے اب آپ بیٹھے ہوئے ہو، اب یہاں کوئی اندر آنا چاہے تو آ تو نہیں سکتا، ویسے دیکھے گا پیچھے ہو جائے گا، اللہ پھر کہیں گے جا نا تینوں آکھیا جو ہے، وہ پھر جائے گا تو پھر آگے ایسے مجمع ہوگا، وہ صرف اس کا تخیل ہوگا۔ جب اللہ تیسری دفعہ کہے گا آکھیا یا اللہ جا تھا تو چھڑی کوئی نہیں، میں جاواں کدے، جا تھا تو چھڑی کوئی نہیں، اور میں جاواں کدے، اللہ کہیں گے اچھا ہوں جا۔ تیسری دفعہ وہ جب جائے گا تو ایسے دروازہ کھلے گا اور اس کا نوکر اس کے سامنے کھڑا ہوگا، وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ یہ جنتی اس کو، جیسے ہمارے پنجاب کا دستور ہے، ہم بڑوں کو ملتے ان کے گوڑے پکڑتے ہیں، اور ہمارے سرائیکی بیڈ میں تو پاؤں بھی پکڑتے ہیں، تو وہ ایسے نیچے جھکے گا، ایسے کہے گا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، وہ کہے گا تم فرشتے نہیں ہو، کہ نہیں 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 نہیں، میں تو آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے 80,000 نوکر ہیں آپ کے، کوئی ہے دنیا میں ایسا بادشاہ جس کے 80,000 نوکر ہوں؟ اور وہ اس کارپیٹنگ ہوگی، کارپیٹ بچھے گا، کتنا دنیا کے لحاظ سے اس پر چلتے چلتے اس کو 40 سال لگیں گے ختم کرنے، 40 سال، وہاں تو یوں ہو جائے گا، نوکر ایسے کھڑے ہوں گے قطار میں، اور کیا کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہمارے آقا، وہ تسی کتنے رہ گئے، اسی تو سکنے پہ گئے، انتظار کر کر کر، اما آن علی سیدنا ان نزورہ، اگو آکھے گو، شکر کرو میں آ گیا جی، میں بڑے لتر کھاتے نے، بڑے پولے کھاتے نے، بڑی دوزہ بھی آگے بیٹھی ہو، شکر کرو میں آ ہی گیا جی، رب دا کرم ہے۔ وہ سارے ڈھول بجاتے ہوئے اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، خوشی مناتے ہوئے اس کو لے کے ایک میدان میں جائیں گے، ادھر دیکھے گا تو جنت، ادھر دیکھے گا تو جنت، آگے دیکھے گا تو جنت، پیچھے دیکھے گا تو جنت، کہہ کہ یار ایسا سارا کچھ کہندا ہے، وہ کہیں گے یہ آپ کا ہے میرا، کیونکہ وہ تو اتنی ساری جہنم سے نکلا تھا، وہ ویکھ رہا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، تو وہ کہ اچھا یہ سارا میرا ہے، کہاں سارا ہوتا ہے؟ پھر ایک ان کا جو سردار ہے وہ کہے گا بھائی تم لوگوں نے باتوں میں لگا دیا ہمارے آقا کو، دوزخ سے آئے ہیں، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈش آ جائے گی، ایک ہاتھ میں پیالہ آ جائے گا، گلاس آ جائے گا، ہر ڈش نئی ہوگی اور ہر شربت نیا ہوگا، 80,000 ڈش کھا جائے گا، 80,000 شربت پی جائے گا۔ میں افطاری میں کھا نہیں سکتا، مجھے پیاس بہت لگتی ہے، تو میں صرف 2-3 گلاس پی کے اور 1-2 پکوڑے کھا کے بس یہ میری افطاری ہوتی ہے۔ دیکھ لو میرا پیٹ 1 سینٹی میٹر بھی نہیں بڑھا، کئیوں کے پیٹ اگاں اگاں ہوندے ہوندے سہری افطاری کے نال اللہ دے بندے ہو رج کے نہ کھاؤ، دھیان نال کھاؤ، احتیاط نال کھاؤ، وہ 80,000 کھانے کھا جائے گا، 80,000 شربت پی جائے گا، پانی پی لو تو کھایا نہیں جاتا، کھا لو تو پیا نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ اور وہاں اتنی گنجائش ہے، یہ تو میں کیا بتا رہا ہوں، 3rd کلاس جنتی، آخری جنتی 80,000، اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ، آخری لقمہ حد سے زیادہ لذیذ، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ، اور آخری کی سب سے زیادہ۔ جب وہ کھا پی لیں گے پھر کہیں گے آقا آپ اپنے بیگم صاحب سے مل لیں، 80,000